أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، اسلامی سال کا یہ 11واں مہینہ ماہ ذی القعدہ کا ہے. حج کے ایام شروع ہیں. اگلا مہینہ جو آنے والا ہے اس میں بہت بڑی عبادت حج اور قربانی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے پیدا کیا، جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ صرف اور صرف اپنی عبادت اور اپنی ریاضت کے لیے. دنیا انسان کے لیے دارالامتحان ہے. امتحان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کو پڑھایا جاتا ہے، جو اس کو سکھایا جاتا ہے، وہ اس کی تیاری کرے اور اس امتحان سے وہ نکل جائے. انسان دنیا کے اندر آتا ہے، اس پر مختلف قسم کے حالات اور واقعات پیش آتے ہیں. جس طریقے پر یہ ماہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں مشہور اور معروف کر دیا گیا کہ یہ منحوس مہینہ ہے، یہ خالی مہینہ ہے. اس میں شادی، اس میں بیاہ، یہ رسم و رواج یہ نہیں ہونے چاہیے. حالانکہ یہ سراسر بالکل غلط ہے. اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کے کسی بھی مہینے کے کسی بھی دن میں، کسی بھی رات میں، کسی بھی گھڑی میں کوئی وقت برا نہیں، بلکہ انسان کے اپنے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس پر وہ وبال آتا ہے، وہ مصیبت آتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس مہینے کی وجہ سے ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کو بھی پیدا کیا، شر کو بھی پیدا کیا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سوجھ بوجھ دی کہ کون انسان ہے جو ان چیزوں کا استعمال کر کے خیر حاصل کرے گا، اور کون سا انسان ہے جو ان چیزوں کو دیکھ کر سن کر شر کی طرف جائے گا. ایک انسان کو پتہ ہے کہ یہ پنکھا ہے، اس کے نیچے میں بیٹھوں گا تو مجھے ہوا لگے گی، مجھے اس سے فائدہ ہوگا. اگر ایک آدمی کہیں کہ نہیں، میں اس پنکھے کے ساتھ جا کر
اس کے پروں کے ساتھ ہاتھ لگا کے ہوا حاصل کرنا چاہوں تو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ ہاتھ لگاؤ گے تو تمہارا ہاتھ کٹ جائے گا. یہ اللہ نے ہمیں عقل اور شعور دیا ہے. اب انسان کو اسی طریقے پہ قرآن کہتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اب دیکھتے ہیں وہ شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے. اور دنیا کے اندر جب انسان رہتا ہے اس کے اوپر مصائب اور مشکلات کا آنا یہ قرآن کریم سے واضح ثبوت میں ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ہم ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید لگا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے. خوف سے مراد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خوف ہونا چاہیے. والجوع اور بھوک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رمضان المبارک کے مہینے میں روزے جو فرض کیے ہیں وہ انسان کے پاس جب روزے ہوں گے کھانے پینے سے ہر چیز سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہوگا تو اللہ فرمانے میں آپ کا امتحان لوں گا کہ کیا تم رمضان کے روزوں کو میری خاطر رکھو گے یا توڑ دو گے. تمہیں بھوک اور پیاس ستا رہی ہوگی تو آیا تم کیا میرے حکم کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکو گے یا میری نافرمانی کر دو گے. اللہ فرمانے میں تمہاری آزمائش ضرور کروں گا. اور آگے فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ اور اسی طریقے پر تمہارے مالوں کے اندر کمی کی وجہ سے یعنی جب تمہارے اوپر سال کے بعد تم صاحب نصاب ہوگے صاحب استطاعت ہو جائیں گے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی تو آیا تمہیں میں جس وقت حکم دوں گا کہ تم اب صاحب استطاعت ہو چکی ہو اب اپنے مال سے زکوٰۃ کو نکال دو تو آیا تم میرے حکم کو مانو گے یا نہیں مانو گے. میں تمہاری آزمائش کروں گا، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. اور آگے فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اور اسی طریقے پر تمہارے نفس سے تمہارے اوپر بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصائب آئیں گی، مشکلات آئیں گی. میں دیکھتا ہوں کہ تم کتنا زیادہ اس آزمائش کی گھڑی کے اندر مجھے یاد کرو گے یا مجھے بھول جاؤ گے. تم کتنا زیادہ اس امتحان میں میری ذات پر کتنا توکل کرو گے اور کتنا مجھے چھوڑ دو گے. اور آگے فرمایا وَالثَّمَرَاتِ اور جو میں نے تمہیں پھل جو قیمتی تمہیں تمہاری نعمت اللہ نے اپنی نعمت اولاد دی ہوگی اللہ کی طرف سے جو تمہیں نعمت اولاد کی شکل میں دی ہوگی. جوان بیٹا گھر میں پڑا ہوگا اس پر موت آ جائے گی اور میں دیکھوں گا کہ تم کتنا ان چیزوں کے نقصان پر ان چیزوں کے ضیاع پر تم کتنا زیادہ صبر کرو گے. قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں میں نے آزمایا اللہ کہہ رہے ہیں مال کے کم پہ خوف کی وجہ سے جو کی وجہ سے زکوٰۃ کے نکالنے کی وجہ سے بیماریاں اور پریشانیاں آنے کی وجہ سے اور اسی طریقے پر اولاد کے مر جانے کی وجہ سے اگر تم نے صبر کر لیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صابرین جو ان چیزوں کے نقصان پر ان چیزوں کے آنے کے بعد صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے. اب ایک انسان کا خوف آ گیا کوئی مسئلہ بن گیا مال ضائع ہو گیا اولاد فوت ہو گئی بیماری آ گئی کوئی اچانک خبر سن لی اس انسان کو کیا کرنا چاہیے. قرآن نے اس کا بھی واضح حکم دے دیا. فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ جب کسی انسان کو مصیبت پہنچے قالوا تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے تھی اور اسی کی طرف لوٹ کر چلی گئی ہے. جب انسان یہ جملہ کہتا ہے تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ جو لوگ ان چیزوں کے نقصان پر جو لوگ ان چیزوں کے مسائل پر جو لوگ ان چیزوں کی مشکل میں صبر کرتے ہیں
اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بیماری آئی، پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اس پر کوئی دکھ پہنچا، امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے تو چراغ جل رہا تھا اور چراغ بجھ گیا، تو آپ نے انا للہ پڑھی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے حضور سے پوچھا کیا اس چراغ کے بجھنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ فرمایا عائشہ جو چیز تیرے دل میں کھٹکا پیدا کر دے، تجھے دل سے تنگ کر دے، وہ تکلیف ہے، اور یہ اس کے بجھنے کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں نے اس وجہ سے یہ انا للہ پڑھی ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی انسان کو کوئی بری خبر پہنچی ہے، کوئی مصیبت پہنچی ہے، کہیں مال کا نقصان ہو گیا ہے، اولاد میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا کسی رشتہ دار میں، تو اس انسان کو چاہیے کہ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے۔ اس کے بعد یہ تو اس انسان کے لیے جو ان مصائب پر، ان چیزوں پر صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خدا بندی اس پر ہمیشہ اس پر غالب رہے گی، وہ اللہ کی رحمت میں رہے گا۔ کیوں کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان پر ہوتی ہے، اور وہ انسان اللہ کی اس رضا پہ راضی رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس انسان پر خوش ہوتے ہیں اور اس پر اپنی رحمت کو نازل فرما دیتے ہیں۔ اس وجہ سے مسائل میں، مشکلات میں وویلا کرنے کے بجائے، ماتم کرنے کے بجائے، نوحہ کرنے کے بجائے، کسی کے آگے فریاد رسی کرنے کے بجائے، کسی کو یہ باتیں کہنے کے بجائے، اس سے بہتر ہے کہ انسان اس پہ انا للہ پڑھ کے اس پہ صبر کر لے۔ ایک مرتبہ جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئے اور آ کر کے سلام عرض کیا اور فرمایا کہ ابو بکر کو بھی سلام دینا اور ان سے کہنا کہ آپ کی اب تو تکلیف دور ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا جبریل امین آئے تھے آپ کے کی بیماری کے بارے میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان سے کہہ دینا کہ اب تو آپ کی تکلیف دور ہو گئی ہے۔ پوچھا ابو بکر کون سی تکلیف تھی جس کا ذکر کبھی میرے سامنے نہیں کیا، کبھی مجھے نہیں بتایا؟ فرمایا اللہ کے رسول گزشتہ 7 سال سے میرے دانت کے اندر درد تھا، اس وجہ سے وہ بہت سخت تکلیف تھی۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کبھی شکایت نہیں کی ہے، کبھی بتایا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول محبوب کی شکایت کس کے آگے کرتا؟ جس کے ساتھ محبت تھی اس کی شکایت پھر کس کے اوپر کرتا؟ اس لیے کسی کے آگے شکایت نہیں کی۔ مصیبت ہے، بیماری ہے، کچھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف انسان کا رجوع ہونا چاہیے اور اس پر صبر کرنا چاہیے۔ جب صبر کی نعمت مل گئی اس کے بعد ہے شکر۔ جب اللہ نے صبر کی توفیق دی اس پہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر میں نے جو آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں آپ ان پر اللہ کی ذات کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اللہ اس نعمت کے اندر آپ کو مزید اس نعمت کے اندر برکت عطا کروں گا، اس نعمت کو مزید بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری اس نعمت کی ناقدری کرو گے جو میں نے آپ کو دی ہوئی ہے تو یاد رکھ لو کہ میں اس کے اوپر آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عذاب بھی اپنا سخت نازل کروں گا۔ اللہ نے کوئی نعمت دی اس نعمت پہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، آپ نے مجھے میرے اوپر مصیبت آئی، آپ نے مجھے صبر کی توفیق دی، اللہ پھر اس صبر کے اوپر اللہ آپ نے مجھے شکر کی توفیق دی۔ انسان کو اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، اس پہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرے۔ کسی کے ساتھ اس نے مدد کر دی، اس پہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرے۔ کوئی اللہ سے مانگا، اللہ نے اسی وقت اس کی دعا قبول کر لی، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرے کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، آپ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔
اللہ فرماتے ہیں جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس کے اندر تمہیں برکتیں عطا کروں گا، میں ان نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا۔ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا انکار کر دو گے، جو نعمت دی ہوئی ہوگی وہ بھی چھین لوں گا۔ کوئی چیز بھی ہو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب صبر اور شکر جیسی نعمت مل جائے اس کے ساتھ اللہ کی ذات کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں میں ذکر اللہ کے بارے میں، اللہ کی یاد کے بارے میں بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کی ذات کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تعریف صبح اور شام کرتے رہو۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، نماز کا وقت مقرر ہے کہ آپ نے فلاں وقت کے اندر نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے کہ آپ نے سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے، حج کا وقت مقرر ہے کہ آپ اگر صاحب استطاعت ہو چکے ہیں، بیت اللہ جانے کی آپ کے اندر استطاعت موجود ہے، آپ نے اس وقت حج کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے ذکر کے لیے اللہ نے فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے لیے اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اور آج ہم جس حالت میں ہیں، جس پریشانی اور جن مسائل میں آج ہم موجود ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے اسباب کو تو اختیار کرنا شروع کر دیا، مسبب الاسباب کو ناراض کر دیا، اپنے رب کی ذات کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میں مطمئن ہوں، میرے دل کو اطمینان آ جائے، مجھے میرے جسم کو سکون مل جائے۔ قرآن نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اے ایمان والو اگر تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو ہمارا دل بھی مطمئن ہو، ہمارا جسم بھی مطمئن ہو، تو فرمایا کہ تمہارے دل کو اطمینان ملے گا اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اگر تم اللہ کی ذات کا ذکر کرو گے، آگے پھر اللہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھ لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کا ذکر ہے۔ جتنا اللہ کی ذات کا ذکر کرو گے، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرو گے، اللہ کو پکارتے رہو گے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے رہو گے، جس طرح بند دروازے کو اس طرح دستک دو وہ دروازہ کھل جاتا ہے، اسی طریقے پہ لا الہ الا اللہ والا جب لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا، جس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس پہ بیماری ہے، نہ اس پہ جوانی ہے، نہ اس پہ بڑھاپا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جس کو نہ نیند نہ اونگ کوئی بھی نہیں، جو اکیلا تنے تنہا ہے، جب اس کو پکارو گے تو کیسے ناممکن ہے کہ وہ آواز کا جواب نہیں دے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ، قیامت والے دن میرے نزدیک میری شفاعت کا سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوگا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے گا، ایک حدیث شریف کے اندر آتا بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کثرت کے ساتھ ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے گا، وہ اللہ سے کچھ مانگے یا نہ مانگے، اللہ اس کی ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے اس کی پوری فرما دے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی برکات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے شیطان نے ایک مرتبہ کہا اللہ کہ آپ نے لوگوں کے لیے عبادت کے لیے مسجدیں بنا دی ہیں اور میرے لیے کیا چیز ہے؟ فرمایا آپ کے لیے حمام ہے، جہاں پہ بال کاٹتے ہیں وہ جگہ ہے، میرے جو لوگ ہوں گے وہ مسجدوں میں آئیں گے، آپ کے جو ساتھی ہوں گے وہ کثرت سے ان جگہوں میں بیٹھ کے وقت ضائع کرتے رہیں گے، گپے مارتے رہیں گے، راتوں کو دیر تک بیٹھے رہیں گے۔ فرمایا یہ آپ کے دوست ہوں گے، میرا ساتھی وہی ہوگا جو کثرت کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کے میرے اللہ مجھے یاد کرتا رہے گا۔ فرمایا اللہ آپ نے تو ان کے لیے اذان کا بندوبست کر دیا اور میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کے لیے گانے بجانے والوں کا
اور اسی طریقے پہ شیطان کی وار ہر انسان پہ، یاد رکھ لو، انسان پر شیطان کی وار اس کی موت تک ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان دنیا سے مسلمان ہو کر مر جائے، یہ انسان شیطان کی خواہش نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان جس وقت انسان مرنے کے بالکل قریب ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کی شکل میں آ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، اگر تو یہ کلمات کہہ دے گا تو تجھے اللہ اس جنت میں داخل کر دیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے وہ جو جنت دکھاتا ہے وہ جہنم ہوتی ہے، جو جہنم دکھاتا ہے وہ جنت ہوتی ہے۔ تو انسان اس وقت اپنی زبان سے، اگر اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اگر اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، وہ انسان پھسل جاتا ہے، اس کو مرتے ہوئے کلمہ بھی کفریہ کہنا پڑ جاتا ہے۔ اس وجہ سے کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اللہ کی ذات سے راضی ہونا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دیجیے تو میں آپ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، کوئی ایسا؟ فرمایا موسیٰ ساری دنیا اور ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسری ترازو کے اندر اخلاص کے ساتھ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے رکھ دیا جائے، یہ لا الہ الا اللہ پلڑا جو ہے یہ جھک جائے گا۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے میرے محترم دوستو کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ اس سے انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور موت کے بعد بھی آنے والی زندگی میں بھی انسان کو فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔